وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے سطے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اس سے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ رائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد جب وہ ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلوایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن، وہ غرہ ہے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کراؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا۔ میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار غرہ ہے۔ وسیم کی بہن؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے۔ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار، اب ایکٹنگ بند کر دو، مجھے بتا دو وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی تک ان کو پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہارے اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا، اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ میری ٹائپ ہے؟ اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں، کل کوئی اور آ کر کہے گا، اور پھر آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں اور آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا بھی کیا ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے، پھر میں نے کراچی میں ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنا پڑی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے، اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا، اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو، ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے، اس نے بھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا ہے۔
उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं या उसके घर वालों को उस लड़की का पता बता दूं, ताकि ये मामला खामोशी से किसी मसले के बगैर खत्म हो जाए। मगर वो कब तक हाशिम मुबीन को नहीं बताएगा। वो दोस्ती का लिहाज रखकर सब कुछ छुपा भी गया, तब भी हाशिम मुबीन के और बहुत से जराए हैं, उसे वहां से पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सिकंदर ने उसे डराने की कोशिश की। वो मुतासिर हुए बगैर उन्हें देखता रहा। अब झूठ बोलना छोड़ दो और मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? वो लड़की रेड लाइट एरिया में है। सिकंदर को उसकी बात पर करंट लगा। व्हाट? मैं उसे वहां से लाया था और वहीं छोड़ आया हूं। वो सफेद चेहरे के साथ सालार को देखते रहे, मगर वो इमामा नहीं थी। मैं परसों लाहौर गया हुआ था, वहां से मैं रात गुजारने के लिए उस लड़की को लाया था। आज मैं उसे वहीं छोड़ाया। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, मगर आप मेरे साथ लाहौर चलें तो मैं आपको उस लड़की के पास ले जाता हूं या पता बता देता हूं। आप खुद या पुलिस को कहें कि वो उस लड़की से तस्दीक कर लें। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। तैयबा और सिकंदर बेयकीनी से सालार को देख रहे थे, जबकि वो बड़े मुतमईन अंदाज में खिड़कियों से बाहर देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो। तुम ऐसी जगह जा सकते हो? एक लंबी खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मगर मैं जाता हूं। और इस बात का इमामा के भाई वसीम को भी पता है। मैं कई बार वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ वहां जाता रहा हूं और वसीम ये बात जानता है। आप उससे पूछ लें एड्रेस उस लड़की का। वो कुछ देर बाद घूर रहा है, मैं अपने कमरे से लेकर आता हूं, उसने उठते हुए कहा। अपने कमरे में आकर उसने मोबाइल उठाया और लाहौर में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन करने लगा। उसे सारी सूरत हाल बताने के बाद उसने कहा, अकमल, अपने पापा को रेड लाइट एरिया के उस घर का पता दे रहा हूं जहां हम जाते रहे हैं। तो वहां किसी भी लड़की को जो मुझे जानती है उसके बारे में बता दो। मैं भी कुछ देर तक तुम्हें दोबारा फोन करता हूं। वो कहते हुए तेजी से एक चिट पर एड्रेस लिखने लगा और फिर उसे ले जाकर सिकंदर के कमरे में आ गया। उसने चिट सिकंदर के सामने कर दी, जिसे उन्होंने तकरीबन छीन लिया। एक नजर उस चिट पर डालकर उन्होंने हशगमी नजरों से उसे देखा। दफा हो जाए यहां से। वो इत्मीनान से अंदाज में वहां से आ गया। अपने कमरे में आकर उसने अकमल को दोबारा फोन किया। मैं तुम्हें वहां पहुंचकर फोन करता हूं, अकमल ने उससे कहा। वो बेड पर लेटकर उसका इंतजार करने लगा। 15 मिनट के बाद अकमल ने उसे फोन किया। सालार, मैंने सनिया को तैयार किया है, उसे मैंने सारा मामला समझा दिया है। अकमल ने उसे बताया वो सनिया को जानता था। अकमल, अब तुम एक कागज और पेंसिल लो और मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, उसे लिखो, उसने अकमल से कहा। और फिर उसे अपने घर की बैरूनी मंजर और लोकेशन की तफसीलात लिखवाने लगा। ये क्या? मैंने देखा हुआ है तुम्हारा घर। अकमल ने कुछ हैरानी से पूछा। तुमने देखा है, सनिया ने तो नहीं देखा? ये सारी तफसीलात मैं सनिया के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर पुलिस उसके पास आई तो वो सारी चीजें उससे पूछेगी, सिर्फ ये तस्दीक करने के लिए कि क्या वो वाकई मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में थी। वो गाड़ी में छुप कर आई थी और रात के वक्त आई थी, इसलिए उसे ज्यादा तफसील का नहीं पता। मगर घर के अंदर दाखिल होते वक्त दाएं बाएं दोनों तरफ लॉन है। मेरी गाड़ी का रंग सुर्ख था, स्पोर्ट्स कार, और नंबर वो उसे लिखवाता गया। हम पुलिस के चारों नाकों से गुजरे थे। उसने सफेद शलवार कमीज, सफेद चादर और सियाह स्वेटर पहना हुआ था। रास्ते में हम उस नाम के सर्विस स्टेशन पर भी रुके थे। सालार ने नाम बताया। सर्विस स्टेशन और होटल वो धुंध की वजह से सही नहीं देख सकी। सालार के बाद दीगर हर चीज तफसील से लिखवाता गया। सर्विस स्टेशन पर गाड़ी ठीक करने वाले आदमी से लेकर चाय बनाने वाले लड़के के होलिये और उसी कमरे की तफसीलात, उन्होंने क्या खाया था, सालार और लड़के के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी, उसने छोटी छोटी तफसीलात उसे लिखवाई थी। उसने अपने घर के पोर्च से लेकर अपने कमरे तक के रास्ते और अपने कमरे का तमाम हुलिया भी उसे नोट करवा दिया था। सनिया से कहो ये सब कुछ रट ले। उसने अकमल को आखिरी हिदायत दी और फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके वो बेड पर बैठा भी कुछ सोच रहा था जब सिकंदर उस्मान अचानक दरवाजा खोलकर उसके कमरे में आए। उस लड़की का नाम क्या है? सनिया, सालार ने बेख्तियार कहा। सिकंदर उस्मान मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। उनके जाने के बाद सालार को उस वकील का ख्याल आया जिसके जरिए उन्होंने हाशिम मुबीन से राब्ता किया था। उस वकील को हायर करने वाला भी हसन ही था और सालार सिकंदर के नाम से वो वकील भी वाकिफ नहीं था। मगर सालार के लिए काबिल तशवीश बात इसमें हसन का इन्वॉल्व होना था। हाशिम मुबीन उस वकील से हसन और हसन से उस तक बआसानी पहुंच सकते थे। उसने अगला फोन हसन को किया और हसन को सारे मामले की नौयत से आगाह किया। मैं तुम्हें पहले ही सबसे मना कर रहा था, उसने छूटते ही सालार से कहा। मैं वसीम और उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके असर और रसूख से भी बखूबी वाकिफ हूँ। वो बोलता जा रहा था। सालार ने कुछ उकताहट भरे लहजे में उसे टोका। मैंने तुम्हें फोन अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ एक खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। किस खतरे से? हसन चौंका। तुमने जो वकील हायर किया था वो उसके जरिए तुम तक और फिर मुझ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। सालार ने उससे कहा,
نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حسن نے اس کی بات پر قدر لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل ہی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں ہے۔ اسے جو ایڈریس اور فون نمبر میں نے دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقل مندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا، اور اس ملاقات میں میرا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف حلیے سے ہاشم مبین احمد مجھ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچ گئے تو پتہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں نے نہیں سوچا۔ حسن نے صاف گوئی سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کچھ ضروری کاموں کے لیے تھی؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔ اس سے بہتر مشورہ بھی میرے پاس ہے۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت کر دیتا ہوں کہ ہاشم مبین یا پولیس کے پہنچنے پر وہ میرا حلیہ غلط بتائے۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا۔ اور انہی دنوں میں ویسے بھی چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں۔ حسن نے بتایا، پولیس اگر پہنچ بھی گئی تب بھی ان کی پہنچ سے بہت دور ہوں گا، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ ہی آئے، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ سالار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا، ویسے تم اس لڑکی کو اب لاہور میں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے محل وقوع اور حدود اربع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس وہ چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم اس سے اس کا ٹھکانہ پوچھنے کا حوصلہ تو رکھتے تھے۔ ہاں، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوں، تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب۔ حسن نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا دماغ مجھ سے زیادہ خراب ہے، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے جھلایا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو آئے تم کہہ دو۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، تم کس بات پر اشارہ کر رہے ہو؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی انداز میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، منہ بند کر لو، فضول بحث مت کرو۔ اس وقت ان تمام باتوں کو کرنے کا مطلب گڑھے مردے اکھاڑنا ہے۔ حسن اب سنجیدہ تھا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے وہی کہوں گا جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اور ہاں، سارا مسئلہ تمہارے اسی بیان سے شروع ہوگا، میں امامہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت پر امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے نہ لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا۔ ویسے بھی میں اگر پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے مجھے واقعی بڑی امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں اور پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ اس کا ذہن پچھلی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی تیوریاں اور بل بہت نمایاں تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس حد تک گر جائے گا۔ ریڈ لائٹ ایریا، مائی فٹ۔ کبھی میرے خاندان کی پچھلی 7 نسلوں سے کوئی بھی وہاں نہیں گیا، اور یہ لڑکا کیا ہے جو میں نے اسے نہیں دیا؟ کیا ہے جس کی کمی رہنے دی؟ اور اسے دیکھو، کبھی یہ خودکشی کی کوشش کرتا پھرتا ہے اور کبھی ریڈ لائٹ ایریا۔ میرے اللہ، آخر کس حد تک جائے گا یہ؟ سکندر عثمان نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے تو گھر کے ملازموں پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہے۔ آخر کیوں اس لڑکی کو انہوں نے اندر آنے دیا؟ گھر کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے انہیں۔ طیبہ نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، گھر کے معاملات اور مالک کے معاملات پر نظر رکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ گھر کا نہیں تھا، مالک کا تھا، سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس میں سے کسی نے بھی کسی لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے اسی دن لایا تھا
चौकीदार का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ। उसने उसके साथ किसी लड़की को आते नहीं देखा। हाँ, जाते जरूर देखा है। मुलाजिमों का भी यही कहना है। उन्होंने ना तो किसी लड़की को आते देखा है और ना ही जाते देखा है। सिकंदर ने कहा, इसका मतलब है वो यकीनन उस लड़की को अच्छी तरह छुपा कर लाया होगा। शैतानी दिमाग है इसका, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि सारा मामला खत्म हो जाए, हाशिम मुबीन की बेटी मिल जाए और हमारी जान छूट जाए, ताकि इसके बारे में कुछ सोच सकें। सिकंदर उस्मान ने कहा, मेरी तो समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो बेहद बेबस नजर आ रहे थे। वो अगले रोज सुबह मामूल के मुताबिक उठा और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता करने के लिए वो डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने खिलाफे मामूल वहां सिकंदर उस्मान को मौजूद पाया। वो आमतौर पर उस वक्त नाश्ता नहीं किया करते थे, जरा देर से फैक्ट्री जाया करते थे। सालार को उस वक्त उन्हें वहां मौजूद पाकर कुछ हैरत हुई, मगर उनके सते हुए चेहरे और सुर्ख आंखों से अंदाजा हो रहा था शायद वो सारी रात नहीं सो सके। सालार को सुबह सुबह बाहर निकलने के लिए तैयार देखकर उन्होंने कदर दुरुस्ती से उससे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे गले में मुसीबत डालकर तुम खुद कॉलेज जा रहे हो। जब तक कि मामला खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है तुम कितने खतरे में हो? कैसा खतरा? वो ठटका, मैं नहीं चाहता कि हाशिम मुबीन तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर पर रहो। सिकंदर उस्मान ने दो टोक लहजे में कहा, उसकी बेटी मिल जाए फिर तुम दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देना। उसकी बेटी अगर 1 साल नहीं मिलेगी तो क्या मैं 1 साल तक अंदर बैठा रहूंगा? आपने उसे मेरे बयान के बारे में नहीं बताया? सालार ने तेज लहजे में कहा, मैं उसे बता चुका हूं। सनिया ने भी तुम्हारी बात की तस्दीक करती थी। उनके लहजे में सनिया का नाम लेते ही तलखी थी, मगर हाशिम मुबीन अभी भी मुसिर है कि उसकी बेटी को तुमने ही अगवा किया हुआ है। तो मैं क्या करूं? उसे यकीन नहीं आता तो ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सालार ने लापरवाही से कहते हुए नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। तुम हाशिम मुबीन अहमद को नहीं जानते। वो कितने असर रसूख वाला आदमी है और किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ मुझे है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए अभी तुम घर पर ही रहो। सिकंदर उस्मान ने इस बार कुछ नर्म लहजे में कहा। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी सख्ती का कोई असर नहीं होगा। वो उनकी बात नहीं मानेगा। पापा, मेरी स्टडीज का हर्ज होगा, सॉरी, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। सालार सिकंदर उस्मान के लहजे की नरमी से मुतासिर नहीं हुआ था। तुम्हारा हर्ज होता है या नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें घर पर चाहता हूं, समझे तुम? इस बार उन्होंने अचानक भड़क कर बुलंद आवाज में उससे कहा, कम से कम आज तो मुझे जाने दें। आज मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। सालार एकदम उनके गुस्से पर कुछ पजल हुआ। तुम वो काम ड्राइवर को बता दो, वो कर देगा, या फिर किसी दोस्त से फोन पर बात कर लो। सिकंदर ने हतमी अंदाज में कहा, मगर पापा आप मुझे इस तरह। सिकंदर उस्मान ने उसकी बात नहीं सुनी। वो ड्राइंग रूम से निकल रहे थे। वो कुछ देर बुलंद आवाज में बड़बड़ाता रहा, फिर तंग आकर खामोश हो गया। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, मगर उसे इस बात की तवक्को नहीं थी। उसका ख्याल था कि सनिया को सामने लाने पर उसकी अपनी फैमिली के साथ हाशिम मुबीन में मुतमईन हो जाएंगे और कम से कम ये मुसीबत उसके कंधों से उतर जाएगी। मगर उसके लिए सिकंदर उस्मान का ये इंकशाफ हैरान कुन था कि हाशिम मुबीन ने अभी भी उसके बयान पर यकीन नहीं किया था। सालार वहां बैठा नाश्ता करते हुए कुछ देर उन तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। कॉलेज ना जाने का मतलब घर में बंद हो जाना था और वो घर में बंद नहीं होना चाहता था। उसका मूड एकदम ऑफ हो गया। नाश्ता करते करते उसने अधूरा छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। सिकंदर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो लाउंज में बैठे थे जब मुलाजमा कुछ झिझकते हुए उनके पास आई। हाँ कहो, पैसों की जरूरत है? सिकंदर उस्मान ने अखबार पढ़ते हुए कहा। वो इस मामले में खासे फराख दिल थे। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो। वो हनूज अखबार में मुनहमिक थे। मुलाजमा कुछ परेशान होने लगी। नासरा ने बहुत सोच समझकर सालार और इमामा के बारे में सिकंदर उस्मान को बताने का फैसला किया था, क्योंकि उसे ये सब कुछ अब बहुत परेशान कुन लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जल्द या बदेर ये पता चल जाए कि उन दोनों के दरमियान राब्ते का जरिया वो थी और फिर उसे उसके पूरे खानदान को पुलिस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने शौहर से मशवरे के बाद उसने सिकंदर उस्मान को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था, ताकि कम से कम दोनों घर वालों में से किसी एक की हमदर्दी अपने साथ रखे। चुप क्यों? बोलो। सिकंदर उस्मान ने उसे खामोश पाकर एक बार फिर उससे कहा। उनकी नजरें अभी भी अखबार पर जमी हुई थी। सिकंदर साहब, मैं आपको सालार साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नासरा ने बिलाखिर एक तवील तवक्कुफ के बाद कहा। सिकंदर उस्मान ने बेख्तियार अखबार अपने चेहरे के सामने हटाकर उसे देखा।
سالار کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی نہیں ہل سکیں گے، تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک ہے، ان کے بدترین قیاس اور اندازے درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچاؤں اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا۔ مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے کوئی ایک مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے پسینہ آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوف زدہ تھی صاحب جی، سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب تھے۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا، باقی اور کسی کو میں نہیں پہچانتی۔ ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر۔ ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتا ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچاتی رہیں۔ پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزر جائے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈٹائی، مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا تھا، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ اگر ملازموں نے یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے۔ یہی سوچ کر کہ سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا، وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی، اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے اطمینان یکدم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان 5 آدمیوں کی موجودگی کا مطلب کیا تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بیوقوف بننے کے بعد وہ پہلی بار سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسا ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو، طیبہ نے قدر خفگی سے کہا۔ میں نے تمہیں بار بار کہا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو، اس پر توجہ دینا صرف میرا ہی فرض کیوں ہے؟ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی۔ آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا،
اور اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے۔ مجھے اس سوچ کا شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ سارا چکر اسی وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس نے خودکشی کی کوشش کے بعد اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، اور یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جو کیا سالار نہیں کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کرائی ہے۔ طیبہ نئے سرے سے سلگنے لگی، جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتا نہ اس طرح پھنستا۔ اب تو تم صرف یہ سوچو کہ تمہیں صورتحال سے کیسے بچنا ہے۔ ابھی ہم اتنی بری طرح نہیں پھنسے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ پولیس یا ہاشم مبین احمد کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا اس دن کیا ہوگا؟ تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا۔ وہ پھر جھوٹ بول دے گا، جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے۔ انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا، بس چند ماہ میں اس کا BA مکمل ہو جائے، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین کی طرف سے جن اندیشوں کا شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہوں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا، وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا۔ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اس بار اسے مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کرنے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی۔ اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لاہے عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں بعد آپ ہماری طرف آئے۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدر درشتی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تمہید کہا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا، مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ سکندر پوچھو اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔
وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا رہتا ہوں، مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتا جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو، مگر میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا، اس سے موجود چند کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اترا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچر ہے نا؟ سکندر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اگر اس سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچرز ہیں، مگر میں نے نہیں کیے، اس نے اگلاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ سا باری باری انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے، یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے، قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ پاپا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا ہے، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ پاپا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتا۔ وہ اسے لاہور چھوڑایا تھا۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسی تند و تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بے وقوف مت بناؤ ہمیں، قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر اسے یہی کرنا تھا پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کے لیے کی تھی۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی۔ سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اسے نکاح کر لے، تاکہ اس کے والدین زبردستی اگر اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کو بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا، اور اگر ضرورت پڑے تو بیلف کے ذریعے اس کو رہائی دلوائی جا سکے۔ مگر یہ کوئی محبت وغیرہ کی شادی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے یہ تم خود جان سکتے ہو، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، آپ مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتا نہیں ہے تو بھی تم اس کا پتہ کراؤ کہ وہ کہاں ہے، سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہیں۔ تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سالار کو کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نپٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے
یا پھر اس گھر میں رہنا ہے؟ قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا، پاپا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں۔ میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ میکانکی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔ سالار چند دن گھر بیٹھا رہا، مگر پھر ضد کر کے اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ ہاشم مبین اور اس کے گھر والے امامہ کی تلاش میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ یہ سب کچھ بڑی رازداری کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ملازمین اور پولیس کے ذریعے سکندر کو ان کی کوششوں کی خبر مل رہی تھی۔ وہ لاہور میں بھی امامہ کی ہر سہیلی سے رابطہ کر رہے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ سالار نے ایک دن اخبار میں بابر جاوید نامی ایک شخص کا خاکہ دیکھا۔ اس کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعام کا اعلان تھا۔ وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ وہی فرضی نام تھا جو حسن نے وکیل کو امامہ کے شوہر کا دیا تھا، اور وہ اشتہار یقیناً امامہ کے گھر والوں کی طرف سے تھا۔ حالانکہ نیچے دیا گیا فون نمبر امامہ کے گھر کا نہیں تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ پولیس اس وکیل کے پاس پہنچ گئی ہوگی، اور اس کے بعد اس وکیل نے اس آدمی کے کوائف انہیں بتائے ہوں گے۔ اب یہ حقیقت صرف وہ وکیل، حسن اور خود وہ جانتا تھا کہ بابر جاوید سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتا، مگر وہ مطمئن ہو گیا تھا وہ ہاشم مبین کے گھر والوں کو کسی حد تک بھٹکانے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران سالار امامہ کی کال کا منتظر رہا۔ اس نے کئی بار امامہ کو اس کے موبائل پر کال بھی کیا، مگر اسے موبائل فون آف ملتا۔ اسے یہ تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ اس تجسس کو ہوا دینے میں کچھ ہاتھ حسن کا بھی تھا، جو بار بار اس سے امامہ کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ وہ چڑ جاتا، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اور مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ تمہیں دلچسپی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ حسن کا یہ تجسس اور دلچسپی کسی مجبوری کی وجہ سے تھی۔ وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ سالار کا خیال تھا کہ امامہ اب تک جلال کے پاس جا چکی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے شادی بھی کر چکی ہو۔ اگرچہ اس نے امامہ سے جلال کی شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ امامہ نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ وہ اس کے پاس دوبارہ ضرور گئی ہوگی۔ خود سالار بھی چاہتا تھا کہ وہ خود جلال سے رابطہ قائم کرے، یا پھر ذاتی طور پر جا کر ایک بار اس سے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امامہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے یا نہیں، مگر فی الحال یہ دونوں کام اس کے لیے ناممکن تھے۔ سکندر عثمان مسلسل اس کی نگرانی کروا رہے تھے، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ یہ نگرانی کروانے والے واحد نہیں ہیں۔ ہاشم مبین احمد بھی یہی کام کروا رہے تھے۔ اگر وہ لاہور جانے کا ارادہ کرتا تو اول تو سکندر عثمان اسے جانے ہی نہ دیتے، اور بالفرض جانے کی اجازت دے بھی دیتے تو شاید خود بھی اس کے ساتھ چل پڑتے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ سب کچھ ایک حماقت لگ رہا تھا، ایسی حماقت جو اسے کافی مہنگی پڑ رہی تھی۔ سکندر اور طیبہ اب ہمہ وقت گھر پر رہتے تھے، اور اسے کہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے، اور اسے کہیں بھی جانے کے لیے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی۔ حسن اب اس سے کم کم ملنے لگا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس صورتحال سے وہ بہت بور ہو رہا تھا۔ وہ اس رات کمپیوٹر پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ اس نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے موبائل اٹھا کر دیکھا، اور پھر اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر اس کے اپنے موبائل کا تھا۔ امامہ اسے کال کر رہی تھی۔ تو بالآخر آپ نے ہمیں یاد کر ہی لیا۔ اس نے بے اختیار سیٹی بجائی۔ اس کا موڈ یکدم فریش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بوریت یکسر غائب ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم مجھے کبھی کال نہیں کرو گی، اتنا لمبا عرصہ لگا دیا تم نے۔ رسم الیکس الیک کے بعد اس نے پوچھا، بہت دنوں سے تمہیں فون کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف سے امامہ نے کہا، کیوں؟ ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی؟ فون تو تمہارے پاس موجود تھا۔ سالار نے کہا، بس کوئی مجبوری تھی، اس نے مختصراً کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ سالار نے کچھ تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ بچکانہ سوال مت کرو سالار، جب تم جانتے ہو کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ سالار کچھ حیران ہوا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں، عیش کر رہے ہیں، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم واقعی بہت اچھی بیٹی ہو، گھر سے جا کر بھی تمہیں گھر اور گھر والوں کا کتنا خیال ہے نا؟ ہاؤ نائس۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امامہ نے کہا، وسیم کیسا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے انداز و لب و لہجے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہیں یہ تو نہیں پتا چلا کہ تم نے میری مدد کی تھی؟ سالار کو امامہ کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ لگا؟ مائی ڈیئر امامہ، پولیس اسی دن میرے گھر پہنچ گئی تھی جس دن میں تمہیں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار نے کچھ استہزائیہ انداز میں کہا، تمہارے فادر نے میرے خلاف FIR کٹوا دی تھی تمہیں اغوا کرنے کے سلسلے میں۔ وہ ہنسا،
ذرا سوچو، میرے جیسا بندہ کسی کو اغوا کر سکتا ہے، اور وہ بھی تمہیں، جو کسی بھی وقت کسی کو بھی شوٹ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل میں پہنچ جاؤں اور باقی زندگی وہاں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈمپ کالز ملتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی طرح بھی تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ پہلے میں خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی، اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، میں تمہیں کچھ پیسے بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سالار نے اس بار اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کے جواب میں کہا۔ اس کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا ہوا تھا۔ وہ اب اگر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی، مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا، اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی عطا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی، شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق لینا کیوں چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو، یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، تو پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے، اور میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب، کہاں، کس وقت، کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں، اگر تم طلاق بھی نہیں دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ طلاق کا حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج تم طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برجستگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ اگر تم میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔
इस बार वो झुंझलाई। नहीं, मेरी और तुम्हारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ बहुत मिलती है, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये मिलती भी ना हुई तो भी जरा उसे एडजस्टमेंट के बाद मिलने लगेगी। वो इस तरह बोला जैसे अपने बेहतरीन दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो। वैसे भी मुझ में कमी क्या है, मैं तुम्हारे पुराने मंगेतर असजद से खूबसूरत ना सही मगर जलालुन नसर जैसा मामूली शक्ल सूरत का भी नहीं हूं। मेरी फैमिली को भी तुम अच्छी तरह जानती हो। कैरियर मेरा कितना ब्राइट होगा इसका तुम्हें अंदाजा है। मैं हर लिहाज से जलाल से बेहतर हूं। वो अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। वो इमामा को बुरी तरह जिस्ट कर रहा था और वो हो रही थी। मेरे लिए कोई भी शख्स जलाल जैसा नहीं हो सकता और तुम तो किसी भी सूरत नहीं। उसकी आवाज ने पहली बार नुमाया खफ की थी। क्यों? सालार ने बेहद मासूमियत से पूछा। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझते? देखो, तुमने अगर मुझे तलाक ना दी तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। वह उसे धमका रही थी। सालार उसकी बात पर बेइख्तियार हंसा। यू आर मोस्ट वेलकम, जब चाहे जाएं। कोर्ट से अच्छी जगह मेल मुलाकात के लिए और कौन सी होगी? आमने सामने खड़े होकर बात करने का मजा ही और होगा। वो महसूस हो रहा था। वैसे तुम्हें ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कोर्ट में सिर्फ मैं नहीं पहुंचूंगा बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स भी पहुंचेंगे। उस तहजाइया अंदाज में बोला। सालार, मेरे लिए पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तुम इनमें इजाफा ना करो। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है और हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल होती जा रही है। कम से कम तुम तो मेरी मुश्किलात को ना बढ़ाओ। इस बार इमामा के लहजे में रंजीदगी और बेचारगी थी। वो कुछ और महसूस हुआ। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा कर रहा हूँ माय डियर। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में घुल रहा हूँ, तुम्हारे मसाइल को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज जिंदगी गुजार सकती हो। वो बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से बोला। तुम जानते हो ना मैंने इतनी मुश्किलात किस लिए सही हैं? तुम समझते हो मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहने पर तैयार हो जाऊंगी जो हर वो गुनाह कबीरा करता है जिसे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते हैं? नेक औरतें नेक मर्दों के लिए होती हैं और बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए। मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि तुम्हारे जैसा बुरा मर्द मेरी जिंदगी में आए। जलाल मुझे नहीं मिला मगर मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। उसने बेहद तल्ख अंदाज में तमाम लिहाज बालाए ताक रखते हुए कहा। शायद इसीलिए जलाल ने भी तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होती हैं, तुम जैसी नहीं। सालार ने उसी टुकड़ा तोड़ अंदाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी रही, इतनी लंबी खामोशी कि सालार को उससे मुखातिब करना पड़ा। हेलो, तुम सुन रही हो? सालार, मुझे तलाक दे दो। उससे इमामा की आवाज फिराई हुई लगी। सालार को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। तुम कोर्ट जाकर ले लो, जैसे तुम मुझसे कह चुकी हो, सालार ने तुर्की बतुर्की कहा और दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। हसन ने इन चंद माह में सालार से इमामा के बारे में जानने की बेहद कोशिश की थी। हसन के अपने बयान के मुताबिक वो नाकाम रहा था, मगर वो इस बात पर यकीन करने को तैयार न थे कि सालार और इमामा के दरमियान कोई राब्ता नहीं था। सालार की तरह खुद उन्होंने मोबाइल पर बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। सिकंदर ने सालार को अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए कह दिया था। वो जानते थे कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी उसे लेने में खुशी महसूस करेगी। इमामा ने सालार को दोबारा फोन नहीं किया था, हालांकि सालार का ख्याल था कि वो उसे दोबारा फोन करेगी और तब वो उसे बता देगा कि वो इस निकाह नामे में पहले ही तलाक का हक दे चुका है और वो निकाह नामे की कॉपी भी उसके हवाले कर देगा। वो उससे ये भी कह देगा कि उसने उसके साथ सिर्फ एक मजाक किया था। मगर इमामा ने उससे दोबारा राब्ता कायम नहीं किया और ना ही सालार ने अपने पेपर्स में उस निकाह नामे को दोबारा देखने की जहमत की, वरना वो बहुत पहले वहां उसकी अदम मौजूदगी से वाकिफ हो जाता। जिस दिन वो आखिरी पेपर देकर घर वापस आया, सिकंदर उस्मान को उसने अपना मुंतजिर पाया। तुम अपना सामान पैक कर लो, आज रात की फ्लाइट है, तुम अमेरिका जा रहे हो कामरान के पास। क्यों पापा, इस तरह अचानक? सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे अलावा सब कुछ ठीक है, सिकंदर ने तलखी से कहा। मगर फिर आप मुझे इस तरह अचानक क्यों भेज रहे हैं? ये मैं तुम्हें रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हुए बताऊंगा। फिलहाल तुम जाकर अपना सामान पैक करो। बाबा प्लीज, आप मुझे बताएं, आप मुझे क्यों इस तरह भिजवा रहे हैं? सालार ने कमजोर एहतजाज किया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम जाकर अपना सामान पैक करो, वरना मैं तुम्हें सामान के बगैर ही एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा। सिकंदर ने उसे धमकाया। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। अपना सामान पैक करते हुए उलझे हुए जहन के साथ वो सिकंदर उस्मान के इस अचानक फैसले के बारे में सोचता रहा। फिर अचानक उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसने अपने दराज खोलकर अपने पेपर्स निकालना शुरू कर दिए। वहां निकाहनामा नहीं था। उसे उनके फैसले की समझ आ गई थी और उसे पछतावा हुआ कि उसने निकाहनामे को इतनी लापरवाही से वहां क्यों रखा था। वो निकाहनामा सिकंदर उस्मान के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता था, क्योंकि इनके अलावा कोई और उस कमरे में आने और उसकी दराज खोलने की जरूरत नहीं कर सकता था। उसके जहन में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने बड़ी खामोशी के साथ अपना सामान पैक किया
वो अब सिर्फ सोच रहा था कि सिकंदर उस्मान से एयरपोर्ट जाते हुए क्या बात करेगा। रात को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए सिर्फ सिकंदर उसके साथ आए थे, तैयबा नहीं। उनका लहजा और अंदाज बेहद रूखा और खुश्क था। सालार ने भी इस बार कोई सवाल नहीं किया। एयरपोर्ट जाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपना ब्रीफ केस खोलकर एक सादा कागज और कलम निकाला और ब्रीफ केस के ऊपर रखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर साइन कर दो। ये क्या है? सालार ने हैरानी से सादा कागज को देखा। तुम सिर्फ साइन करो, सवाल मत करो, उन्होंने बेहद रूखे अंदाज में कहा। सालार ने मजीद कुछ कहे बगैर उनके हाथ में पकड़ा हुआ कलम लेकर उस कागज पर साइन कर दिया। सिकंदर ने उस कागज को तह करके ब्रीफ केस में रखा। ब्रीफ केस दोबारा बंद कर दिया। जो कुछ तुम कर चुके हो उसके बाद तुमसे कुछ कहना या कोई बात करना बेकार है। तुम मुझसे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलते रहे, ये समझते हुए कि मुझे तो कभी हकीकत का पता नहीं चलेगा। मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हें अमेरिका भेजने के बजाय हाशिम मुबीन के हवाले कर दूं, कि तुम्हें अंदाजा हो अपनी हिमाकत का। मगर मेरा मसला यह है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे तुम्हें बचाना ही है। तुम मेरी इस मजबूरी का आज तक फायदा उठाते रहे हो, मगर आइंदा नहीं उठा सकोगे। मैं तुम्हारा निकाहनामा इमामा के हवाले कर दूंगा, और अगर मुझे दोबारा ये पता चला कि तुमने उससे राब्ता किया है या राब्ता करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं इस बार जो करूंगा तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तुम मेरे लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर चुके हो, अब उनका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, समझे तुम? उन्होंने उखड़े हुए लहजे में कहा। वो जवाब में कुछ कहने के बजाय खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके अंदाज में अजब तरह की लापरवाही और इत्मीनान था। सिकंदर उस्मान बेइख्तियार चल गया। ये उनका वो बेटा था जो 150 प्लस का IQ रखता था। क्या कोई कह सकता था कि वो सिरे से कोई IQ रखता भी था या नहीं? अगले चंद माह जो उसने अमेरिका में गुजारे थे वो उसकी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वो इससे पहले भी कई बार सैर व तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ और उनके बगैर अमेरिका और यूरोप जाता रहा था। मगर इस बार जिस तरीके से सिकंदर ने उसे अमेरिका भिजवाया था, उसने जहां एक तरफ उसे मुश्तइल किया था तो दूसरी तरफ उसके लिए बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स भी पैदा कर दिए थे। उसके जो दोस्त A लेवल के बाद अमेरिका आ गए थे वो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। वो किसी एक स्टेट में नहीं थे। कुछ यही हाल उसके रिश्तेदारों और कजन्स का था। खुद उसके अपने बहन भाई भी एक जगह पर नहीं थे। वो अपनी फैमिली से इतना अटैच नहीं था कि उनकी कमी महसूस करता या होम सिकनेस का शिकार होता। ये सिर्फ उस तरह अचानक भिजवाए जाने का नतीजा था कि वो इस तरह इस्तराब का शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और अगर वो घर आता भी तो अपनी स्टडीज में मसरूफ हो जाता। उसके एग्जाम्स करीब थे, जबकि सालार सारा दिन या तो अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता या फिर चैनल्स घुमाने में मसरूफ रहता। और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। उसने वहां अपने कयाम के दौरान न्यूयॉर्क में उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहां कामरान रह रहा था। वहां का कोई नाइट क्लब, डिस्को, पेब, बार, थिएटर, सिनेमा या म्यूजियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहां वो ना गया हो। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लेवी लीग की यूनिवर्सिटीज में उसने अप्लाई किया था उन तीनों में रिजल्ट आने से पहले ही उसके एडमिशन की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थीं। वो तीनों यूनिवर्सिटीज ऐसी थीं जिनमें उसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये उसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहां उसके बहन भाइयों में से नहीं तो कम से कम उसके रिश्तेदारों में से कोई जरूर मौजूद होता, ताकि वो उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। सालार की जगह उनका कोई दूसरा बेटा लेवी लीग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फख्र में मुब्तला होते और इस चीज को अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए एजाज समझते। मगर यहाँ वो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सालार पर नजर कैसे रख सकेंगे। सालार ने उन यूनिवर्सिटीज में से येल को चुना था, और उसकी वजह यह थी कि न सिर्फ येल में उनका कोई शनासा और वाकिफकार नहीं था, बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिजल्ट आने के बाद उसे यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स उसने जिद करके हॉस्टल में रहने के बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान उसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर उसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि उनका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सालार सिकंदर को अल्लाह ताला ने खास तौर पर उनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो उससे पहले किसी ने ना किया हो। वो जमीन पर खास तौर पर उन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज को उनके दूसरे बेटे मशरिक कहते वो उसे मगरिब कहता, जिसे दूसरे जमीन करार देते वो उसके आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो उसकी बातों, हरकतों और जिद पर ज्यादा से ज्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे, और कुछ नहीं। न्यू हेवन जाने से पहले सिकंदर और तैयबा उसके लिए खास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक उसे समझाते रहे थे
जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा था। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था और अमली तौर पर वो नसीहतें अब उस पर कतन कोई असर नहीं करती थीं। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस पाकिस्तान जाते हुए बेहद फिक्रमंद बल्कि किसी हद तक खौफसदा भी थे। वो येल से फाइनेंस में MBA करने आया था और उसने वहां आने के चंद हफ्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को जाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन इदारों में वो पढ़ता रहा था, अगरचे वो भी बहुत अच्छे थे, मगर वहां तालीम उसके लिए केक वॉक थी। येल में मुकाबला बहुत मुश्किल था। वहां बेहद काबिल लोग और ज़हीन स्टूडेंट मौजूद थे। उसके बावजूद वो बहुत जल्द नजरों में आने लगा था। उसमें अगर एक तरफ उसकी गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों का दखल था, तो दूसरी तरफ उसके रवैये का भी। एशियन स्टूडेंट वाली रवायती मिलनसारी और खुश अखलाकी उसमें मफकूद थी। उसमें लिहाज और मुरब्बत भी नहीं था और ना ही वो एहसास कमतरी और मरऊबियत थी जो एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में फितरी तौर पर लेकर आते हैं। उसने बचपन ही से बेहतरीन इदारों में पढ़ा था, ऐसे इदारे जहां पढ़ाने वाले ज्यादातर गैर मुल्की थे, और वो अच्छी तरह जानता था कि वो भी कोई इल्म के बहते हुए सरचश्मे नहीं होते। वो ये भी जानता था कि येल ने स्कॉलरशिप देकर उस पर कोई एहसान नहीं किया। वो अगर बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज में से किसी के इंतखाब करता तो स्कॉलरशिप उसे वहां से भी मिल जाता, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी उसे ये मालूम था कि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है कि वो जहां चाहता एडमिशन ले सकता था। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस और काबिलियत का जोम ना होता तब भी सालार सिकंदर इस कदर तल्ख और अलग थलग नेचर का था कि वो किसी को अपनी खुश अखलाकी के झूठे मुजाहरे से मुतासिर नहीं कर सकता था। रही सही कसर उसके IQ लेवल ने पूरी कर दी थी। शुरू ही के चंद हफ्तों में उसने अपने प्रोफेसर्स और क्लास फेलोज की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी, और ये भी पहली बार नहीं हुआ था। वो बचपन से तालीमी इदारों में इस किस्म की तवज्जो हासिल किया करता था। वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो फजूल बातों पर बहस बराए बहस करता। उसके सवाल ही इस तरह के होते कि उसके अक्सर प्रोफेसर्स को फौरी तौर पर उनका जवाब देने में दुश्वारी होती। जवाब गैर तसल्ली बख्श भी होता तब भी वो जताता नहीं था, सिर्फ खामोश हो जाता था। मगर वो ये तासुर भी नहीं देता था कि वो मुतमईन हो गया था या उस जवाब को तसल्ली कर रहा था। वो बहस सिर्फ उन प्रोफेसर से करता था जिनके बारे में उसे यकीन होता कि वो वाकई उनसे कुछ न कुछ सीखेगा, या जिनके पास रवायती या किताबी इल्म नहीं था। पढ़ाई वहां भी उसके लिए मुश्किल नहीं थी और ना ही उसका सारा वक्त पढ़ाई में गुजरता था। पहले की निस्बत उसे कुछ ज्यादा वक्त देना पड़ता था, मगर उसके बावजूद वो अपने लिए और अपनी सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल लिया करता था। वो वहां किसी होम सिकनेस का शिकार नहीं था कि 24 घंटे पाकिस्तान को याद करता रहता, या पाकिस्तान के साथ इस तरह के इश्क में मुब्तला होता कि हर वक्त उसके कल्चर की जरूरत और अहमियत को महसूस करता। ना ही अमेरिका उसके लिए कोई नई और अजनबी जगह थी। उसके लिए उसने वहां मौजूद पाकिस्तानियों को तलाश करने और उनके साथ रवाबित बढ़ाने की दानिस्ता तौर पर कोई कोशिश नहीं की, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद वहां मौजूद कुछ पाकिस्तानियों से उसकी शनासाई हो गई। यूनिवर्सिटी की दूसरी बहुत सी सोसाइटीज, एसोसिएशंस और क्लब्स में उसकी दिलचस्पी थी और इसके पास उनकी मेंबरशिप भी थी। पढ़ाई से फारिग होने के बाद वो अपना ज्यादातर वक्त बेकार फिरने में जाया करता था, खासतौर पर वीकेंड्स। सिनेमा, क्लब्स, डिस्कोस, थिएटर्स, उसकी जिंदगी इन्हीं चारों के दरमियान तकसीम शुदा थी। हर नई फिल्म, हर नया स्टेज प्ले, हर नया कॉन्सर्ट और कोई भी नई इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस वो नहीं छोड़ता था, या फिर हर नया छोटा बड़ा रेस्टोरेंट, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, उसे हर एक के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। और सबके दरमियान वो एडवेंचर उसके जहन में अब तक था जिसकी वजह से वो अमेरिका में मौजूद था। सिकंदर को उसके निकाह का पता कब चला था, कैसे चला था, सालार ने जानने की कोशिश नहीं की, मगर वो अंदाजा कर सकता था कि सिकंदर उस्मान को इसके बारे में कैसे पता चला होगा। ये हसन या नासरा नहीं थे जिन्होंने सिकंदर उस्मान को सालार और इमामा के बारे में बताया हो। वो उनकी तरफ से मुतमईन था ये खुद इमामा ही होगी जिसने उससे फोन पर बात करने के बाद ये सोचा होगा कि उसके बजाय सिकंदर उस्मान से सारी बात की जाए। उसने यकीनन ऐसा ही किया होगा, इसीलिए उसने दोबारा सालार से राब्ता नहीं किया। सिकंदर ने उससे राब्ता करने के बाद ही उसके कमरे की तलाशी लेकर वो निकाहनामा बरामद कर लिया था। मगर ये सब कब हुआ था? ये वो सवाल था जिसका जवाब वो ढूंढ नहीं पा रहा था। जो भी था, इमामा के लिए उसकी नापसंदीदगी में पाकिस्तान से अमेरिका आते हुए कुछ और इजाफा हो गया था। यह के बाद दीगर वो उसके हाथों जिक उठाने पर मजबूर हुआ था और अब वो पछताता था कि उसने इस तमाम मामले में इमामा की मदद कैसे की। बाज दफा उसे हैरानी होती थी कि आखिर वो इमामा जैसी लड़की की मदद करने पर तैयार कैसे हो गया, और इस हद तक मदद के वो अब इन तमाम वाकयात के बारे में सोचते हुए भी कोफ्त महसूस करता था। आखिर मैंने उसकी मदद क्यों की, जबकि मुझे जो करना चाहिए था
اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو یا خود اپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، یا اس کے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس طرح مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرمانبرداری، اتنی تابعداری، آخر کیوں؟ جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔